اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا, وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے, تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو نائٹ ویژن کیمرے, تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کیا, میں نے کہا فرشتے جو نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہی فرشتے نے, سائنس دی زبان ہی فرشتے سے کوئی نہیں نے, یہ تو انہوں کہانی کرائے گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں, لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے, اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے, مسلم میں تو ڈیٹیل ہے, بخاری میں بھی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سفید کپڑوں میں, کالے ان کے یعنی بال تھے, اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے, اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے, گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی فلاں کو خضر مل گئے, فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے, فلاں کو فلاں یہ ہو گیا, تو ساری کہانیاں ہیں سر. یہ تو کہانیاں اتنی ہیں, اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی, جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے, اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا, سلام پھیرا, تعارف ہوا, انڈیا کے تھے, تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ ابھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا, اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے, لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے, اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر, آپ تو خود جماعت میں ہے نا. یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے, بابی نہیں ہے, بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے, کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں, آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے, وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے, یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے, یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا, ایک بندہ بچا, اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا. تسی جناب وہ نالائن سی والے بیج بیچ دے ہو, وہ اپنے لاکٹ بیچ دینے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ پہنائیں, اس کو گرائیں, اور کہ سارے بچ گئے, پھر منائیں گے نا. ہاں کہانی تو پھر انج ہوتی, گورا تو پھر انج انالیسس کرتا ہے نا, بائی چانس نال تو نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں, جھوٹ, اور یہ وہاں بھی ملتا ہے. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماعوں میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہو گئی ہے. خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں. اور یہی رائے وینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے, رائے وینڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے, اور ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. او جی پنجے جو خون نکل آیا, تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوئی ہیں جو مرضی نکالتے رہے, آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامت دی کی, راتوں رات شفٹ کر دی. راتوں رات کیوں شفٹ کی ہے؟ میں نے تو اس کا بڑا سادہ مراد دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے, ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر, تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا, تو باہر رکھیں ان کو. وہ کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے, یہ جنرل رول نہیں ہے. انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے, انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ کرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے, تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی. ہوا ہے نا, رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا, روسٹ کیا گیا ان کو, وہ تو نہیں بچے. سر دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جرح
ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर शहीद हुए हैं। सर ताउन के मर्ज में इंसान की क्या हालत होती है, जिस्म के ऊपर फोड़े निकलते हैं और फिर ताफुन फैलता है और उसकी तकलीफ वजह से इंसान मर जाता है, इतने बड़े बड़े फोड़े निकलते हैं। और यहाँ वो जुनैद जमशेद साहब जब शहीद हुए एयर क्रैश में तो कहते हैं देखो जी कैसी मौत मरा है ये। तो मैं आपसे पूछता हूँ उनको तो छोड़ दें, अबू उबैदा इब्न जर्राह ताउन के मर्ज में फौत हुए और वो शख्स जिसने यरमूक के अंदर रोमन एम्पायर को घुटने टेकने पे मजबूर किया, बैतुल मक़दिस जिसके हाथों पे फतह हुआ, और हज़रत उमर उनको आखिरी वक्त तक खत लिखते थे कि तुम वापस मदीने आओ, मैं अपने बाद तुम्हें खलीफा बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो 18 हिजरी में शहीद हो गए। और जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है हर उम्मत का कोई ना कोई अमीन है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है, जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि नबी अलैहिस्सलाम अगर अपना खलीफा किसी को बनाते तो अबू बकर को बनाते, और अबू बकर के बाद किसी को बनाते तो उमर को बनाते, और उमर के बाद किसी को बनाते तो अबू उबैदा को बनाते। ये मुस्लिम शरीफ में है। और उस अबू उबैदा की मौत किस तरह हो रही है? आप लोग होते तो कहते कि जी वो जनाब नफल पढ़ रहे थे, सजदे में गए और वहीं पे वसाल फरमा गए। आज किसी बंदे की इस तरह की मौत हो जाए, दूसरे फिरके वाले कहते देखो कुत्ते की मौत मरा है, यही कहते हैं ना। सर कोई डिसीजन नहीं कर सकता कि इसका दुनिया से एग्जिट क्या है। कोई शेर के पिंजरे में मरेगा, कोई एयर क्रैश में मरेगा, कोई समुद्र में डूब के मरेगा, कोई मैदान जंग में मरेगा। आखिरत फैसला करेगी कि उसके एग्जिट का अंजाम क्या हुआ है। वरना तो ताउन के मर्ज में कितनी तकलीफ से इंसान मरता है, आप सोच सकते हैं।